ایک سوال تو دینی طلباء کے طرف سے میں کرنا چاہوں گا. کیا طلباء پڑھائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے مکمل، لیکن استقامت نہیں کر پاتے. اگر جدول بھی بنا لیں اس کے باوجود بھی وہ اس جدول پر چل نہیں پاتے. وجہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، یا ان کا دل نہیں چاہ رہا، یا وہ کسی مسئلے میں پھنس گئے جس کی وجہ سے وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتے. دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں. اکثریت تو طلباء کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے پاتے. توجہ نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا تو نتیجہ ویسے ہی آئے گا. اگر پڑھائی میں کمزوری ہوگی نا تو امتحان میں نتیجہ ویسے ہی آئے گا. اور اگر آپ پوری استقامت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھ رہے تو پھر نتیجہ بہترین ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو معمولات ہیں اس میں کہاں گڑبڑ ہے. ہم نے جو ایک ایم بنایا ہے تو کہاں پر ایسے کوئی فالٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جیسے طلباء گردان کرتے ہیں روزانہ رات میں، تو بعض جو ہے وہ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، بعض سونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ گردان نہیں کی تو صبح سبق میں مسئلہ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے. جی، تو جو اس چیز کو دور کریں. ویسے کوئی اتفاقی ہو جائے حادثہ تو ایک بات الگ ہے، لیکن اکثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزانہ کی جو روٹین ہے اس میں خرابی ہے. اپنے ایک روٹین بنا لیں. مجھے اتنی دیر سونا ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے، اور اتنے بجے مجھے کلاس میں جانا ہے. جب کلاس ختم ہوتی ہے تو پھر دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد نہ پڑھیں، تھوڑی دیر سکون لے لیں، آرام کر لیں، ذہن کو سکون دیں. جیسے آپ 8 بجے سے 12 بجے تک پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے، جیسے عصر تک کر لیں تعلیم. اب عصر کے بعد فوراً آپ بیٹھ جائیں کہ مجھے عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو پابندی کے ساتھ اس کا مطالعہ، غور و فکر، سب جو کچھ پڑھا ہے، اور اگلا سبق جو پڑھنا ہے اس کو بھی دیکھ لیں ایک نظر. وہ بھی اگرچہ ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک نظر جب آپ دیکھ لیں گے نا تو جب استاد پڑھائے گا تو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو طلباء اس لیے ناکام ہوتے ہیں اور اس لیے پورا نہیں کر پاتے کہ ایک تو استقامت نہیں ہوتی. مطلب ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، مطالعہ کیا چھوڑ دیا، تکرار ہوئی نہیں کی دوسرے دن. اس وجہ سے ایک تو اس کو کنٹینیو رکھیں. دوسرے اپنے ٹائمنگ جو بنائے نا، میں اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. بس وہ ترتیب دے کر اس کے حساب سے چلتے رہیں تو کامیاب. اور اس میں جہاں بھی گڑبڑ ہوگی تو آپ دیکھیں ناکامی ہو جائے. مطلب زیادہ سو لیے تو ٹائم نکل گیا، پڑھائی رہ گئی. اسی طرح گھومنے پھرنے میں نکل گئے تو اچھا گھومنے پھرنے کا بھی رکھے ٹائم. ہاں بالکل رکھے تاکہ دماغ فریش ہو نا، لیکن اس میں یہ نہیں فضول جگہ، اچھی جگہیں منتخب کریں، وہاں جائیں، اور یا کوئی محفل ہو کچھ اس طرح کر کے اس میں، لیکن ٹائم کے حساب سے، تاکہ پڑھائی متاثر نہ ہو. سونے کا بھی ٹائم ہو، عبادت کا بھی ٹائم ہو، پڑھنے کا بھی ٹائم ہو، دماغ بھی فریش رہے، پھر آپ دیکھیں کامیاب ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی چیز میں اگر لگ گئے نا تو بس پڑھے جا رہے مسلسل. اب اس کے بعد دماغ تھک گیا، اب سو رہے تو سو جا رہے، بس ذرا پڑھنے کا ٹائم بھی نکل گیا. جی، تو اس طرح جب تک ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگا جی اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. تو جو اس طرح چلتے ہیں وہ سارے کام ہو جاتے ہیں، ان کے سبق بھی یاد کر لیتے ہیں، منزل بھی ہو جاتی ہے، سفٹی بھی ہو جاتی ہے اگر حفظ کر رہا ہے. اور اگر اس کے علاوہ درس نظامی ہے تو اس میں بھی اسباب جو ہے اس کو یاد ہو جاتے ہیں. جی.